یہ جو انٹروڈیوس یور سیلف ہے میرے خیال سے نا، بس یہ تو آپ خود اپنا کریں گے، اور یہ کرنٹ ایشوز وغیرہ کیا مسائل وغیرہ جو چل رہے ہیں وہ تو چلو ہو گیا، اور اپنا ایجوکیشن وغیرہ یہ بتا دیں، یہ تو آپ خود بتائیں گے۔ پھر ایمان مفصل و مجمل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ تو وہ ہو گیا۔ ارکان اسلام ہے، تو ارکان اسلام میں تو جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و کلمہ یہ ہو گیا۔ اور یہ اسپرٹ آف اسلام، یہ جو سید امیر علی نے اسی نے لکھا تھا نا، ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو، اچھا، اور تاریخ سید امیر علی نے میرے خیال سے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کس نے؟ بہرحال لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے، ویسے آپ دیکھ بھی لیں نا، پھر بتا بھی دیں میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا، تاریخ کی مشہور کتب کا تعارف، تو تاریخ کی مشہور کتب میں تو کافی جو ہے نا، تاریخ ابن ہشام بھی ہے، اصل نام عبد الملک ابن ہشام تھا، اور تاریخ ابن اسحاق بھی ہے، لیکن وہ ناپید ہے، اس کے اقتباسات وہ ابن ہشام میں موجود ہے۔ تاریخ ابن خلدون بھی ہے، اور بھی بہت سی تاریخ جو ہے نا وہ بھی ہے۔ الکامل فی التاریخ ہے، اور سید جلال الدین سیوطی کی بھی جو ہے تاریخ پر وہ بھی ایک کتاب ہے۔ بہرحال یہ تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد 11 نمبر سوال ہے، عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ خلفائے راشدین چونکہ 4 تھے، لیکن ان کی جو دور حکومت تھی 2 سال 99 ہجری سے لے کر 120 ہجری تک نا، تو اس میں انہوں نے وہ نظام وہ قائم کیا تھا، ایک ایسا نظام جو کہ حضرت عمر فاروق کی دور میں تھا، اور انصاف کا بول بالا تھا، خود بھی جو ہے نا اس طرح پٹے پرانے کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے، جس طرح ان کا طریقہ کار تھا خلفائے راشدین میں، حضرت عمر فاروق کا خاص کر، تو چونکہ انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا تھا، لہٰذا اس وجہ سے کو 5واں خلیفہ وہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں جی، یہ 12 نمبر سوال میں لکھا کہ احد میں مسلمانوں کی کثرت شہادت کی وجہ۔ اب دیکھو، احد میں مسلمانوں کی کثرت شہادت کی وجہ، ایک مین وجہ وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 صحابہ کو وہ گاٹھی پر جو ہے نا وہ معمور کیا تھا نا اوپر، انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں کچھ کیا تھا نا اس طرح، تو اس وجہ سے وہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے نا وہ پیش آیا، جس میں 70 صحابہ شہید، جس میں 66 ہاں 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 جی، تو اس میں 66 جو ہے نا وہ انصار تھے، اور 4 جو ہے نا اس میں مہاجرین تھی، ٹھیک ہے؟ اور عبداللہ بن جبیر اس گاٹھی میں 50 صحابہ کی وہ امیر تھی، بعد وہ بھی شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ نہیں 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 وہ الگ ہے، یہ عہد میں، یہ عہد ہے مسلمانوں کی کثرت شہادت کی وجہ، یہ وہی ہے جو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ 13 نمبر پہ کیا لکھا ہے؟ ہاں ہاں، بالکل بالکل، ہاں 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 بالکل وہی ہے۔ اچھا، یہ 13 نمبر پہ کیا لکھا ہے؟ ہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بہرحال یہ تو پھر دیکھ لیجیے، مجھے سمجھ نہیں ہے کیا لکھا۔ نمبر 4، انگلش کا ایک محاورہ بتائیے۔ اب انگلش محاورہ میں کہاں آتا ہے؟ بہرحال وہ تو خیر ضروری بھی نہیں ہے۔ اچھا، ناصر الدین اچھا اچھا اچھا، ٹھیک 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 ہے، بس یہ اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے 15 نمبر، ناصر الدین
اچھا اچھا، اس کے بعد ناصر الدین البانی کا تعارف و مشہور کتب کے نام، یہ تو آپ خود دیکھ لیں، مجھے خود پتہ نہیں ناصر الدین البانی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قرآن کا اسلوب جو احکام و عقائد اور آخرت، یہ اسلام کا جو قرآن کا جو طریقہ کار احکام، مطلب اس میں احکام کا ذکر بھی ہے، عقائد کا بھی ذکر ہے، اور آخرت کا بھی وغیرہ وہ ذکر اس میں ہے، پلس یہ تو سارا آسان ہے نا اس میں، یعنی قرآن کا جو ترتیب ہے، جس طرح ہم نے، ہاں طریقہ کار نا، اسلوب و اسالیب وغیرہ، اس کو وہی کہا جاتا ہے۔ اچھا 17 نمبر دیکھیں، یہ کیا لکھا ہے؟ بیت العزت کا تعارف ہے نا، ہاں بیت العزت کو بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، یہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے، کعبہ ہے نا، 7 آسمان کی اوپر ہے فرشتے، اس کے بارے میں حدیث میں غالباً آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے ان سے جو ہے نا وہ طواف کرتے ہیں، اور وہ ایک جس طرح اس کعبہ کی اوپر، جو ہمارا کعبہ ہے اس کے اوپر بالکل ایک کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی 18 نمبر حدیث مغدل، یہ حدیث مغدل تو آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں جی، ہاں 2 راوی کے ہو، ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی۔ اور 19 علم کے بارے میں حدیث جس پر زور دیا گیا ہے، جس مثال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین کا حکم، یہ جو ہے نا بالسین، اصل میں اگر تجھے چین جانا پڑے، لیکن چین سے مراد چین نہیں ہے، بعض علماء نے اس میں دور، سین کا لفظ دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، دور کے لیے، یعنی مطلب علم حاصل کر اگرچہ تو بہت دور جانا کیوں نہ پڑے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گیا، اس کا حکم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم حاصل کرنا ویسے فرض کفائی ہے، اور باقی جو علم حاصل ہوتا ہے مثال کے طور پر جس پر 24 گھنٹے کی دار و مدار ہوتا ہے انسان کا، وہ تو فرض ہے ہر مرد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ علم کے بارے میں حدیث میں جس پر زور دیا گیا علم کے بارے، تو یہ وہ حدیث ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہے یہ والی ہے نا، یا وہ ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لحد تک، من المہد الی اللحد، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہے۔ اچھا یہ دوسری صفحہ پر کیا، ایک میں کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، ہاں ہاں اولی الامر کا مصداق، اولی الامر کا مصداق علماء کرام ہے، کون ہے؟ یا تو وہ ہے، 2 اقوال ہے اس میں، یاد رکھ لیں 2 اقوال اولی الامر میں، یا تو اولی الامر سے مراد حکمران ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قول ہے، حکمران، اور یا اولی الامر سے مراد وہ ہے، وہ اولی الامر منکم جو ہے نا، مثال جو تم میں پختہ علماء ہے، راسخین فی العلم ہے، مراد وہ ہے، یہ دو اقوال ہے اس میں۔ ہوں ہوں وہی میں بتا نا، وہ اولی الامر منکم، وہ میں نے بتا دیا نا، اسی سے مراد 2 ہے نا، یا تو مراد حکمران وقت ہے،